بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرعون نے اپنا تیر چھوڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی چاہا کہ اے اللہ کا تیر مارے، اور آپ نے فرمایا کیا میں تیرے پاس ایک واضح چیز لاؤں؟ اس نے کہا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اچانک ایک صاف اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید دکھائی دیا۔ فرعون کو اپنے ہم نشینوں سے کہنے کے لیے ایک بات مل گئی۔ اس نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا یہ سمجھدار جادوگر ہے۔ اہل مجلس نے اتفاق کیا اور کہنے لگے وہ تو صاف جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم حق بات کو جب تمہارے پاس آئے کہتے ہو کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا دوسرا تیر چلایا اور کہا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمارا رخ پھیر دے اس راستے سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور پھر ملک میں تم دونوں کی بڑائی تسلیم کر لی جائے۔ ہم تمہیں نہیں مانتے۔ فرعون نے چاہا کہ سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خوف زدہ کر دے جیسا حکمران کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگا موسیٰ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ سرداروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ مملکت کے جادوگروں کو جمع کیا جائے اور ان کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تیر اندازی کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ ملک مصر میں اعلان کر دیا گیا آگاہ ہو جاؤ، جو شخص بھی جادو جانتا ہے بادشاہ کے پاس حاضر ہو جائے۔ ملک کے کونے کونے سے جادوگر جمع ہو گئے اور زینت اور سالگرہ کا دن مقرر ہوا۔ لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب آ جائیں۔ تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ چاشت کے وقت اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور جوک در جوک میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ میدان کی طرف بچے جا رہے ہیں، جوان بوڑھے مرد عورتیں سبھی چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں وہی رہ گیا جو مریض یا معذور ہو۔ قصبہ مطریہ میں آج جادو اور جادوگروں کے ناموں کے سوا کوئی بات ذکر نہ کی جاتی۔ کیا ان کا بڑا جادوگر آ گیا ہے؟ جی ہاں، اکثر اور جیزہ کے مشہور جادوگر بھی آ گئے ہیں۔ بھائی جان تمہارا خیال ہے کہ کون غالب آئے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی اور ان پر کیسے غلبہ حاصل کریں گے؟ انہوں نے کہا جادو کہاں سیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ کے گھر پرورش پائی، پھر مصر سے نکلے، ڈرتے ہوئے کئی سال مدین میں رہے۔ انہوں نے جادو کہاں سیکھ لیا؟ کیا مصر میں؟ نہیں۔ کیا مدین میں؟ نہیں۔ ہم نے وہاں کے بارے میں سنا ہی نہیں۔ یہ فن وہاں ہے۔ بنی اسرائیل آ گئے جو امید اور نا امیدی کی کشمکش میں تھے، شاید کہ نا امیدی غالب تھی۔ اللہ تعالیٰ عمران کے بیٹے پر رحم فرمائے۔ اللہ بنی اسرائیل کی مدد فرمائے۔ جادوگر تکبر چال، فخر غرور سے آئے اور رنگ دار کپڑوں میں ملبوس لاٹھیاں رسیاں اٹھائے نکلے، ہنستے ہوئے اتراتے ہوئے نکلے۔ آج فن کے اظہار کا دن ہے۔ آج بادشاہ ہمارا کارنامہ دیکھے گا، آج قوم ہماری بڑائی دیکھے گی۔ جب جادوگر آئے انہوں نے فرعون سے پوچھا ہم اگر غالب آ گئے ہمیں کیا اجر ملے گا؟ کہنے لگا ہاں تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ بادشاہوں کا انعام یہی ہوتا ہے، یہی بادشاہوں کی عطا ہوتی ہے۔ اسی سے مردوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اسی سے بہادروں کو شکار کیا جاتا ہے۔ جادوگر فرعون کے وعدے سے خوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو تم نے پھینکنا ہے۔ انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں سب پھینکی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آ گئے۔ لوگوں نے عجیب مظاہرہ دیکھا، میدان میں سانپ دوڑ رہے ہیں۔ لوگ دہشت زدہ ہو گئے، پیچھے کی طرف پلٹے، شور مچایا سانپ سانپ، عورتیں چلائیں، بچے رونے لگے، میدان میں شور مچ گیا سانپ سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیکھا، لوگوں نے جو دیکھا، تعجب کیا۔ اس کی رسیاں لاٹھیاں جادو کے اثر سے انہیں دوڑتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف کا کھٹکا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر کیوں نہ ڈرتے؟ یہ آزمائش کا دن تھا۔ امتحان کے وقت آدمی کو عزت ملتی ہے یا رسوائی؟ اگر جادوگر غالب آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو گئے، اللہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ایک آدمی کا غلبہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بادشاہ کے سامنے اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، بلکہ باطل کے سامنے حق کا غلبہ ہوگا۔
اللہ نہ کرے کہ جادوگر غالب آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا، فرمایا ڈرو نہیں، تم ہی غالب آؤ گے۔ جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو اور نگل لے گا۔ اس سے کچھ کو جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے جو کیا وہ جادوگر کے مکر سے ہے۔ جادوگر یہاں سے آیا ہے، کامیاب نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اسے قریب ناکام کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام کو نہیں سنوارتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کے ذریعے حق بات کو ثابت کرے گا، اگرچہ مجرم اس بات کو ناپسند کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ہڑپ کر رہی ہے جو سواگ انہوں نے رچائے تھے۔ بس حق ثابت ہو گیا، جو وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ جادوگر دہشت زدہ ہو گئے، لاجواب ہوئے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم جادو اور اس کی اصل کو جانتے ہیں، ہم جادو اور اس کی اقسام کو جانتے ہیں، ہم فن کے استاد ہیں، ہم فن کے امام ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ہم جادو کا مقابلہ جادو سے کرتے، فن کو فن سے ٹکراتے، لیکن ہمارا فن اس کے سامنے مانند پڑ گیا، پگھل گیا، جس طرح شبنم سورج کے سامنے پگھل جاتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یقیناً یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جادوگر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا ہے۔ وہ چیخنے لگے، انہوں نے شور مچایا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ ہم جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، وہ اٹھا بیٹھا، چمکا گرجا۔ بیچارے فرعون کے ساتھ وہ ہوا جس کی اسے امید نہ تھی۔ اس نے جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا چاہی، مگر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بن گئے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو روکنا چاہا، جادوگر لے آیا، بس اچانک وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ یقیناً اس کے تیر اسی پر پلٹ گئے۔ فرعون کا خیال تھا کہ وہ جس طرح جسموں کا بادشاہ ہے، اسی طرح عقلوں کا بھی بادشاہ ہے۔ جس طرح اس کی زبانوں پر حکمرانی ہے، اسی طرح اس کے دلوں پر بھی حکمرانی ہے، اور مصر میں کسی کو اس کی اجازت کے بغیر کوئی عقیدہ اپنانے یا اس پر ایمان لانے کا حق نہیں۔ چنانچہ اس نے بڑے تکبر اور نحوست سے کہا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ فرعون نے ان پر بادشاہوں کے تیروں سے ایک تیر پھینکا اور کہا تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اور اس کی طرف دوسرا تیر پھینکا اور کہا یقیناً تمہاری چال ہے، تم نے شہر میں چال چلی تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال لاؤ۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر ایک تیسرا زہریلا تیر ان کی طرف پھینکا جو بادشاہوں کے ترکش میں آخری تیر ہوتا۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان ایمان والوں نے تمام تیر ایمان اور صبر کی ڈال پر سہ لیے اور کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا، اس لیے ہم پہلے ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے ایمان اور جرأت سے کہا ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دیں۔ تو نے جو جادو زبردستی ہم سے کرایا، اس سے بھی وہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے، سدا باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً جو شخص جرم کر کے اپنے رب کے پاس جائے گا، اس کے لیے دوزخ کی سزا مقرر ہے، نہ اس میں مر سکے گا نہ جی سکے گا۔ اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن بن کر حاضر ہوگا، اس نے اپنے کام بھی کیے ہوں گے، سو ایسوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، یہی بدلہ انعام ہے اس شخص کا جو پاک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔